بھارتی مقبوضہ کشمیر میں 10 سال تک قید رہنے والے غازی شہزاد کو آزاد کشمیر پولیس نے کیوں گرفتار کیا؟ دفعات کے مطابق غازی شہزاد کو عمر قید سزا ہو سکتی ہے۔ غازی شہزاد کون ہے اور کیا قصور ہے؟ غازی شہزاد نے بھارت سے آزادی کی بات کی، 10 سال قید رہے، لیکن انہوں نے پاکستان سے آزادی کی بات کی تو عمر قید سزا ہونے کا خطرہ ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے میں نے غازی شہزاد کے حوالے سے راولاکوٹ سے تعلق رکھنے والے صحافی حارث قدیر سے بات کی تو سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں کے نئے سوالات اور نئے اعتراضات سامنے آئے۔ کچھ نے غازی شہزاد کی حمایت کی اور کچھ نے حارث قدیر کو دہریہ کہہ دیا، انڈین ایجنٹ کہہ دیا اور گالیاں دی، دھمکیاں دی اور قتل کرنے کے بھی کامنٹ کیے، اور مجھے بھی بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ میں نے حارث قدیر سے غازی شہزاد کے حوالے سے انٹرویو کیوں کیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ غازی شہزاد ہے کیا، تفصیل سے میں بات کروں گا کہ غازی شہزاد کا قصور کیا ہے، بھارتی مقبوضہ کشمیر میں تہاڑ جیل کے اندر 10 سال وہ قید کیوں رہے۔ پاکستانی فوج کے ایک ادارے جو کہ کارگل کے دوران ریڈار سسٹم چلانے کا ایک یونٹ تھا، اس میں غازی شہزاد جو ہے وہ ماہر مانے جاتے تھے، لیکن غازی شہزاد نے اچانک سے آخر فوج کے اس اہم ادارے سے مستعفی ہو کے چھوڑ کے پھر ایک عسکری ونگ لشکر طیبہ کے ساتھ کیوں وابستگی اختیار کی، اور پھر لشکر طیبہ کے ساتھ غازی شہزاد نے جب سیز فائر لائن آف کنٹرول کو کراس کیا اور پھر 1.5 سال وہاں پہ رہنے کے بعد واپس آئے، اور پھر جب دوبارہ وہاں پہ گئے تو ان کو وہاں پہ بھارتی فوجیوں نے گرفتار کر دیا اور 10 سال تک قید رہے۔ اب 10 سال تک وہاں پہ قید رہے تو واپسی پہ انہوں نے قیدیوں کے تبادلے میں انہیں واہگہ بارڈر سے واپس کیا گیا، اور پھر ان پر کوئی جرم عائد نہیں ہو سکا تھا، صرف یہ تھا کہ غیر قانونی طریقے سے انہیں بھارتی مقبوضہ کشمیر میں وہ داخل کیوں ہوئے ہیں۔ جب پاکستان واپس آئے تو یہاں پہ جماعت لشکر طیبہ سے تبدیل ہونے والی جماعت جو عسکری جماعت ہے، جو جہاد کشمیر یعنی بھارت کے خلاف بندوق اٹھا کے کشمیر میں وہ اپنا کشمیر کی آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق اور کی بات کرنے والی لشکر طیبہ جو ہے وہ جماعت الدعوہ میں تبدیل ہوئی، اور پھر جو جماعت الدعوہ میں بھی غازی شہزاد جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جماعت الدعوہ سے ایک ان کے کچھ ساتھیوں سمیت غازی شہزاد جو ہے وہ انہوں نے جماعت الدعوہ کا ہی ایک ونگ تبدیل ہوا، اور آزاد کشمیر میں انہوں نے جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے نام سے ایک سیاسی ونگ کے طور پہ ایک جماعت جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کروائی اور آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں حصہ بھی لیا، اور غازی شہزاد نے پلندری سے اسی جماعت جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے الیکشن کانٹیسٹ کیا اور 50 سے زائد ووٹ بھی حاصل کیے۔ اب اس میں جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ میں غازی شہزاد بطور جنرل سیکرٹری بھی فرائض انجام دے رہے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کہتے ہیں کہ رنگ کیسے بدلتا ہے۔ غازی شہزاد جو کہ کل پاکستان کی فوج کے ادارے میں رہے، وہ غازی شہزاد جو لشکر کے حصہ رہے، وہ غازی شہزاد جو جماعت الدعوہ کا حصہ رہ کے پھر انہوں نے کارروائی کرنے کے لیے جہاد کا حصہ رہے اور پار مقبوضہ کشمیر گئے تھے، وہاں قیدیں بھی کاٹی، ظلم بھی برداشت کیا اور بھارتی جو جبر تھا اس کا سامنا بھی کیا۔ لیکن غازی شہزاد پھر آئے اور پھر کیسے ایک عسکریت سے سیاست کی طرف آگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غازی شہزاد نے اپنی جماعت کا نام تحفظ ریاست جموں کشمیر رکھا، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر ایک پریس کانفرنس کی، اور بہت لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی، اور پریس کانفرنس میں بہت زیادہ حیران کن اور تعجب پر مبنی وہ پریس کانفرنس تھی، اس لیے کہ کل کا وہ غازی شہزاد جسے غازی کہا جاتا ہے، جنہیں اس لیے غازی کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان کی بھارتی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے وہاں پہ شہید ہونے کے بجائے غازی بن کے وہ آئے، اور یہاں پہ وہ اب غازی کے نام سے جانے لگے۔ لیکن انہوں نے اچانک سے آخر وہ کیسے تبدیل ہو گئے؟ انہوں نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ میں اب اپنی تحفظ ریاست جموں کشمیر جو بنا رہا ہوں، یہ سیاسی اور عسکری بنیادوں پہ جس طرح بھارت کے خلاف ہم جد و جہد آزادی کے لیے جہاد کر رہے تھے، اب پاکستان کے خلاف بھی ہم بندوق کے ذریعے سیاست کے ذریعے اور عسکریت کے ذریعے ہم اپنی ریاست کی آزادی، خود مختاری اور خوشحالی کے لیے ایک مسلح جد و جہد کریں گے۔ یہ ایک بہت تعجب کی بات تھی، اور پورے آزاد کشمیر بھر میں ایک آگ کی طرح یہ پریس کانفرنس پھیلی۔ چاہے کہ اگر بات کی جائے پاکستانی میڈیا کی تو اس کو
پاکستانی میڈیا نے کوئی سپیس نہیں دی, کوئی جگہ نہیں ہوئی, کوئی تبصرہ اور تجزیہ نہیں کیا گیا. لیکن اگر بھارتی میڈیا کی بات کی جائے تو ان کی چیخیں نکل گئی, وہ چلانا شروع ہو گئے اور وہ خوش بھی ہو گئے کہ کل وہ غازی شہزاد جو کہ کل پاکستان لشکر کے ساتھ منسلک تھا, کل وہ غازی شہزاد جو جماعت الدعوہ کے ساتھ منسلک تھا, اور مقبوضہ کشمیر میں وہ جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ جو کہ بھارتی فوجیوں کے خلاف ایک مسلح جدوجہد کر رہی ہے, بھارت کے خلاف جہاد کر رہی ہے, اور وہ پاکستان کے لیے کر رہی ہے. لیکن آخر آج کیا ہو گیا کہ وہی غازی شہزاد جو کہ کل بندوق بھارت کے لیے اٹھا رہا تھا, تو آج وہ پاکستان کے لیے وہی بندوق سیدھی ہو گئی. کل اگر وہ پاکستان ہی کی بنائی ہوئی جماعت لشکر کے ساتھ تھا, تو آج کیا ہو گیا کہ وہ یہ پاکستان کے خلاف آزادی خود مختاری کی بات کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو چکا ہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ خالی غازی شہزاد نے یہیں تک بس نہیں کی, بلکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں جو کہا وہ کر کے دکھایا. بلوچ کے مقام پر انہوں نے ایک عسکری کیمپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی, جو کہ دیکھنے میں یہ نظر آیا, دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک عسکری کیمپ بنا رہے ہیں اور جہاں پہ کچھ لوگوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں. اسی اسنا میں وہ ہجیرہ میں ایک دن جا رہے تھے, جہاں پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی, ایک پروگرام کرنا تھا, تو وہاں پہ ہجیرہ پولیس نے انہیں اپنی ساتھیوں سمیت 3 ساتھی ان کے تھے ان کے ساتھ, اور انہیں گرفتار کیا اور پھر انہیں مظفر آباد منتقل کر دیا گیا. اب حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت غازی شہزاد پہ جو مقدمات ہیں وہ عمر قید ہونے کی سزا کی بھی وہ دفعات لگائی گئی ہے. لیکن قانونی ماہرین کے مطابق جب ہماری بات ہوئی تو غازی شہزاد جو ہے وہ انہی دنوں میں ایک عبوری ضمانت پہ رہا بھی ہو سکتے ہیں. اب آزاد کشمیر بھر میں سوشل میڈیا میں ان کے غازی شہزاد کی گرفتاری کو لے کے کافی چہمگوئیاں تھی, کافی ان کا ساتھ دینے کے لیے کافی لوگ غصے میں تھے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لوگوں نے بلوچ کے مقام پر احتجاج بھی کیا, لیکن پولیس نے ان لوگوں کو منتشر کر دیا. پھر کوئی بھی غازی شہزاد کے لیے نہیں نکلا. فیس بک پہ لکھنے والے لوگ خوف زدہ ہو گئے, فیس بک پہ کمنٹ کرنے والے لوگ بھی ڈر گئے, اور جو ان کی باتیں کرنے والے تھے وہ بھی خوف زدہ ہو گئے, چونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمیں بھی پکڑا نہ جائے کہیں پہ. چونکہ اگر ہم نے آزادی کی بات کی ہے, ہم نے خود مختاری کی بات کی ہے, تو چونکہ پاکستان کے اس والے حصے یعنی کہ آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان سے جب آپ آزادی کی بات کریں, جب خود مختاری کی بات کریں, جب ریاستی آزادی کی بات کریں, جس میں پاکستان سے بھی آپ آزادی لینا چاہتے ہوں, تو پھر بھائی آپ کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے, پھر آپ کو خوف ہر وقت طاری رہتا ہے. ہاں یہ تو بات ہے کہ ہم نے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لیے ہمیشہ ریاست کی آزادی کی بات کی, ریاست کی خود مختاری کی بات کی, خوشحالی کی بات کی, لیکن یہاں سے یہ دیکھنے میں بہت کم تھا کہ ایک مذہبی طبقہ جو کہ جہاد کی بات کر رہا ہو تو وہ پاکستان کے خلاف بندوق اٹھانے کی بات کرے. تو غازی شہزاد نے آخر ایسا کیوں کیا؟ تو غازی شہزاد سے جب ہمارے ذرائع نے بات کی, اور اس سے پہلے گرفتاری سے قبل جب بات ہوتی رہی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں آج تک ریاست جموں کشمیر کا جو قضیہ ہے, جو مسئلہ ہے, وہ سمجھایا ہی نہیں گیا تھا. ہماری برین واشنگ کی گئی تھی, ہمیں غلط ٹریک پہ چڑھایا گیا تھا. چونکہ جس طرح اگر ریاست جموں کشمیر کی آزادی, خوشحالی اور خود مختاری کی بات کریں, یا یونائٹڈ نیشن میں اس کیس کو پڑھیں, تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان جو آپس میں جو پاکستان کی طرف سے لانچ کیا گیا ہندوستان میں ایک جہادی جو موومنٹ ہے, وہ ایک ریاست سے, ایک قابض سے جو ہے وہ آزادی تو لینے کی بات ہو رہی ہے, لیکن پھر دوسرے کے قبضے میں آنے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ یوں باتیں کر رہے تھے. لیکن حیران کی بات یہ ہے کہ آج بھی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ ایک مذہبی ملا, ایک مجاہد, ایک عسکریت پسند, ایک فریڈم فائٹر, وہ آج بندوق اٹھانے کی بات کر رہا ہے, اسی طرح جیسے کہ کل وہ انڈیا کے خلاف تھا. غازی شہزاد نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی واضح طور پہ کہا تھا کہ میں مظفر آباد میں ہم لوگ گھیراؤ کریں گے, اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے, اور اس ڈمی اسمبلی کو, غیر قانونی جو اسمبلی ہے جس کا کنٹرول اسلام آباد میں ہے, اس کو ہم چلانے نہیں دیں گے. ساتھ ہی غازی شہزاد نے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی پاکستانی جو کہ سرکاری گورنمنٹ میں کا ریپریزنٹیٹر ہو, یا پاکستان کے سرکاری گورنمنٹ کا بندہ ہو, وہ اپنی سرکاری گاڑی کے اوپر یا پروٹوکول کے ساتھ وہ آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ اپنے سیلف رائٹس کی اور ڈٹرمنیشنز کی بات بھی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کی, انہوں نے رائٹس کی بات بھی کی, انہوں نے اپنے ریسورسز کی بات بھی کی. انہوں نے جس طرح انڈیا کو ٹارگٹ کیا, اسی طرح پاکستان کو بھی ٹارگٹ کیا. شاید کہ یہ اپنی تاریخ میں آزاد کشمیر کی اس مسلح جدوجہد کی بات ہو یا سیاسی جدوجہد کی بات ہو, یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک الگ کیس ہے تاریخ کا, کہ کسی بھی شخص نے, مذہبی شخص نے آج تک یہ ہمت نہیں کی جو جہادی موومنٹ کا سربراہ رہا ہو, جہادی موومنٹ کے ساتھ منسلک رہا ہو, انہوں نے الحاق پاکستان کو چھوڑ کے پھر کہا ہو کہ آج مجھے بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر ہے کیا, اور اس کا حل کیا ہے, اور وہ پھر بھارتی
مقبوضہ کشمیر میں بندوق کے رخ کے بجائے وہ پاکستان کی طرف موڑتے تو یقیناً ایک بہت تعجب کی بات تھی۔ یہاں پہ نظر تو آتا ہے کہ جو آزادی پسند قوتیں ہیں یا آزادی کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں ان کو ایتھیس، دہریہ اور یہ تو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن انہیں ان مذہبی طبقوں نے یا ہماری مذہبی جماعتوں نے کبھی نہیں مانا، چونکہ الحاق کی بات تھی، چونکہ الحاق پاکستان کو ایمان کا حصہ کہا جاتا ہے، کشمیر کے مسئلے کو ایمان کی طرح سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے یا یہ جو حصہ ہے یہ ایمان ہی کی طرح ہے۔ لیکن بہت میرے لیے تعجب کی یہ بات تھی اور اب بھی ہے کہ وہ آخر غازی شہزاد کو یہ بات کیسے سمجھ آئی، کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے، یہ بات وقت ثابت کرے گا، یا یہ چال کس کی چال ہو سکتی ہے، یا یہ چال ہے یا نہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ یہ بات بھی ہے کہ غازی شہزاد کے ساتھ آخر کوئی لوگ ہے یا نہیں ہے۔ گزشتہ جب میں نے ایک پروگرام کیا تو وہاں پہ ہزاروں لوگوں نے غازی شہزاد کی حمایت میں کومنٹ کیے، ہزاروں لوگوں نے غازی شہزاد کا ساتھ دینے کا اعادہ کیا اور وعدہ کیا اور ان کے اس راستے کی حمایت کی۔ یاد رہے کہ غازی شہزاد نے گزشتہ ہی کچھ ہفتے قبل اس تحریک کا تعارف کروایا تھا، اس تحریک کا آغاز کیا تھا، لیکن اس سے قبل واٹس ایپ گروپ کے ذریعے 800 سے زائد ممبران وہاں پہ موجود ہیں جو کہ اس تحریک کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے اصل جو مسئلہ ہے اس کی طرف جائیں۔ چونکہ خود مختاری کی اگر عام بندہ بات کرتا ہے تو اسے لبرل کہا جاتا ہے، اسے سیکولر کہا جاتا ہے، اسے ایتھیسٹ کہہ کے پھر اس تحریک کو کچل دیا جاتا ہے۔ تو اب قانونی ماہرین کے مطابق غازی شہزاد پہ جو دفعات لگی ہے عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، غازی شہزاد کو نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے اور غازی شہزاد کی اس تحریک کو کل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لبرلز ہیں، جو سیکولرز ہیں یا جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے یا پھر آزادی کی بات کرنے والے لوگ ہیں، وہ غازی شہزاد کو کہہ رہے ہیں کہ آج بھی غازی شہزاد کی پاکستان کی طرف سے کوئی چلنے والی ایک چال ہے کہ ہماری تحریک کو کچلنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی آزادی کی بات جو لوگ کر رہے ہیں تو یہ ان کا کاؤنٹر ایک بیانیہ ہے ان کو لے کے آنے والا، ایک مذہبی ایک پلیٹ فارم سے ایک ایسے شخص کو لایا جا رہا ہے تاکہ ہماری اس تحریک کو اس کے خلاف پروپیگیٹ کیا جا سکے۔ لیکن میرا اس سے اتفاق بالکل بھی نہیں ہے کہ کیوں ہمیشہ آپ نے ملا اور مسٹر کی تقسیم اس ریاست کے اندر بھی کی، ہمیشہ آپ نے مختلف طرح کے نظریات کو لا کے اس میں گروہیت اور لسانیت اور قومیت کے نام پہ آپ نے تقسیم در تقسیم کیا اور مکاولی کے فارمولے کو بھرپور حمایت کی۔ اب دیکھنے میں آیا ہے کہ سیکولرزم کی بات کرنے والے، نیشنلزم کی بات کرنے والے، لبرلزم کی بات کرنے والے یا ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی بات کرنے والے، انہوں نے ہمیشہ مذہبی طبقے کے خلاف بات کی، انہیں اپنا تسلیم نہیں کیا، ویسے ہی جیسے مذہبی طبقات نے انہیں دہریہ کہا، انہیں دین سے دور کہا اور انہیں کہا کہ یہ ریاست جموں کشمیر کے باسی نہیں ہے بلکہ انہیں قبول نہیں کیا۔ لہٰذا یہ جو تقسیم ہے، یہ جو دوریاں ہیں، یقیناً ختم ہو کے ریاست جموں کشمیر کی نفرتوں میں اضافہ ہونے کے بجائے اس قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ ہے کیا، سیاسی بنیادوں کے مسئلہ کیا ہے، عالمی بنیادوں پہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ دن بدن گروہیت میں کبھی آپ بھارت کے خلاف بندوق اٹھا لو، کبھی پاکستان کے خلاف بندوق اٹھا لو، یہ بھائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، ریاست جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوشنلی بنیادوں پہ، آئینی اور قانونی بنیادوں پہ آپ نے اس قوم کو جو ہے وہ تیار کرنا ہوگا اور پھر مذاکرات کے ہی ذریعے اس مسلح جد و جہد کو چھوڑ کے آپ امن کے ذریعے، آپ ڈائیلاگ کے ذریعے اور تعلیم اور شعور کے ذریعے اس مسئلے کو جیت سکتے ہیں۔ ورنہ غازی شہزاد، لشکر طیبہ، لشکر طیبہ کی بات ہو، جماعت الدعوہ کی بات ہو، جیش محمد کی بات ہو یا اندرونی یا بیرونی عسکریت کی بات ہو، ہرگز آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلح جد و جہد کے ذریعے آپ اس ریاست کے مسئلے کو حل کروا سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔